الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم قرآن کی سورہ مریم کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سورہ مریم کی آیتوں کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سورہ مریم کے بارے میں اس کے تعلق سے جانیں۔ تو جو سورہ مریم ہے یہ قرآن مجید کی 19ویں سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم اس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے، جس کا نزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ مدنی صورتیں اور مکی صورتیں کسے کہتے ہیں، تو وہ صورتیں جو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکی کہتے ہیں، اور وہ صورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر صرف اور صرف 2 آیتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، اس کے علاوہ پوری صورت کیا ہے؟ مکی ہے۔ آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 71 یہ مدنی ہے، اس کے علاوہ پوری کی پوری صورتیں مکی ہیں۔ اس صورت کی آیت کی تعداد 98 ہے۔ اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا، جس کا ذکر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، وہیں سے حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا گیا اور اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اور یہ ایک واحد صورت ہے قرآن مقدس کے اندر جو کسی عورت کے نام پہ صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں سورہ مریم کی آیت کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بسملہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں جو با ہے وہ حرف جر ہے، اس کے بعد اسم ہے۔ اسم کے لغوی معنی ہوتے ہیں علامت کے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا لفظ جلالہ اللہ ہے، جو کہ ماخوذ ہے الہ یا لہو سے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معلوم معبود کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ رحمان اور رحیم، گویا کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو اس کا مطلب ہوگا بسم اللہ، اس کا مطلب ہے ابدأ بسم اللہ قراءتی، کہ میں اللہ رب العالمین کے نام سے اپنی قراءت کو شروعات کرتا ہوں، یا آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں بسم اللہ ابدأ قراءتی، اللہ کے نام سے میں اپنی قراءت کی شروعات کرتا ہوں۔ اور یہاں پر قراءت اللہ رب العالمین کے نام سے کیوں کی جاتی ہے، کیوں شروع کی جاتی ہے؟ تبرک کے طور پر اللہ رب العالمین کے نام سے قرآن کی شروعات اللہ رب العالمین کے نام سے قرآن کی شروعات کی جاتی ہے، کس لیے؟ تبرک کے طور پر۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل کی ایک مستقل آیت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور اس کے بعد اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قرآن کے اندر جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے سورہ براء کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اب اختلاف علماء کا جو ہے، مفسرین کا جو ہے، وہ یہاں پر ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کی آیت ہے یا مستقل آیت ہے؟ تو راجح قول کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر صورت کی آیت نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے۔ یہ تبرک کے طور پر ہر صورت کے شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے سورہ مریم کی طرف۔ سورہ مریم کے اندر یہ سورہ مریم کی جو شروعات ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے جو کہا قرآن کے اندر کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بہت سارے سورتوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ اس کی تفسیر کے بارے میں تفسیر جلالین کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لفظ جو حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کے مراد کیا ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، ان کے مراد کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں سورہ برات کی دوسری آیت کی طرف۔ سورہ مریم کی دوسری آیت کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ذکر جو ہے، سب سے پہلے معانی کو دیکھتے ہیں۔ ذکر یہ مصدر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ ذکر رحمت ربک، ترجمہ ہوگا تیرے رب کی رحمت کا ذکر۔ عبدہ زکریا، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کیا۔ سلیس ترجمہ ایسے ہوگا ان رحمتوں کا ذکر یا اس رحمت کا ذکر، ذکر و رحمت ربی کا، تیرے رب کی ان رحمتوں کا ذکر جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کیا۔ زکریا کون تھے؟ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ کون تھے؟ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ کنہوں نے؟ نادا کا فاعل کون ہے؟ نادا کا فاعل حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اذ نادى ربه، اور فعل نادا کا مفعول بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اذ نادى ربه، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، نداء خفیہ۔ نداء کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، اور خفیہ اسی مفعول مطلق کے کیا ہے؟ صفت ہے۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ ہوگا اذ نادى ربه نداء خفیہ، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ خفیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چپکے، اعلان کر کے نہیں، خفیہ طور پر۔ کیا پکارا؟ دعا مانگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام
کی جو دعا تھی وہ مخفی کیوں تھی؟ کیوں اللہ رب العالمین کو چھپ کے پکارتے تھے؟ کیوں اعلانی طور پر نہیں پکارتے تھے؟ کیونکہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، چپ کے دعا کرے گا، خفی انداز میں دعا کرے گا، تو اس کے دعا کے اندر کیا ہوگی؟ تضرع، انکساری بہت ہی زیادہ ہوگی۔ اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو چپ کے پکارا۔ اور دوسری چیز، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا تھی اللہ رب العالمین سے، وہ کب تھی؟ بڑھاپے کی حالت میں تھی۔ کب تھی؟ بڑھاپے کی حالت میں تھی۔ دعا کون سی تھی؟ اولاد مانگنے کی دعا تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد جیسی نعمت سے محروم کر کے رکھا تھا۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عورت بھی آئسہ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نعمت اولاد سے سرفراز نہیں کیا تھا، تو اسی اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں نداء خفیہ جو ہے، حضرت زکریا علیہ السلام چپکے اس لیے پکار رہے تھے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین ان کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے ہیں، اور کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ زکریا تو سٹیا گئے ہیں، وہ ان کو پاگل ہو گئے ہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے اندر کی ہڈیاں سوکھ چکی ہے اور اس کی بیوی آئسہ ہو چکی ہے، اس کے وہ ظاہری علامات جو نظر آتے ہیں، جو مدت ہوتی ہے بچے کی ولادت کی، وہ تمام نشانیاں یا علامات ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اولاد کی نعمت مانگ رہے ہیں، تو کہیں یہ لوگ نہ سمجھے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام پاگل ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے، سٹھیا گئے ہیں۔ یا یہ تھی دو وجوہات جس کی بنا پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین سے کیا تھی؟ چپکے تھی، کہ اللہ رب العالمین کو چپکے مخفی طور پر، خفیہ طور پر پکارتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ کہتے ہیں کالا کا زمین